تو ہم مسلکی پارٹی نہیں ہیں، ہم مسلکوں میں تقسیم نہیں کرتے، ہم ہر مسلک کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ جو دین کے اندر یہ فقہ ہے یہ بڑی زبردست قسم کی چیز ہے۔ کسی امام نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح نماز پڑھیں، کسی نے کہا اس طرح پڑھیں، دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سمجھا۔ کسی کی تحقیق یہ ہے، کسی ہم دونوں کی تسلیم کرتے ہیں، اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جس کو بہتر سمجھتا ہے اگر حدیث سے ثابت ہے تو قبول کر لے، قرآن سے موجود ہے تو مان لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان بوجھ کر ان چیزوں کے اندر ویرائٹی دی ہے، متنوع چیز دی ہے مختلف، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل مسئلہ ہاتھ یہاں باندھنا اور یہاں باندھنا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آقا کے آگے ہاتھ باندھ رہے ہو یا انسانوں کے ہاتھ جوڑ رہے ہو، انسانوں کی غلامی اختیار کر رہے ہو یا اللہ کی غلامی اختیار کر رہے ہو۔ جب تم کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو پھر زمین کے اندر کوئی خدا نہیں ہو سکتا جس کے آگے تم جھکو، جس کی باتیں تم، چاہے وہ خدا انسان کی صورت میں آئے، فرعون اور حامان کی صورت میں آئے، شداد اور نمرود کی صورت میں آئے، یا کسی قوم کی صورت میں آئے، کسی مملکت کی صورت میں آئے، کسی تہذیب اور کسی نظریے کی صورت میں آئے، کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جھکیں گے تو صرف اللہ کے آگے جھکیں گے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقسیم پیدا کر کے اپنی اپنی دکانیں لگا لی ہیں، ان دکانوں سے نکلو۔ اللہ کی ذات میں سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، میری حکومت قائم کرو بندوں کے ذریعے سے، اور یہاں پر امریکہ کی حکومت ہو، کسی اور کی حکومت ہو، کسی ظالم کی حکومت ہو، یہ اللہ کی بادشاہی میں شرک ہے۔ اس شرک کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو جو ہے کہتے ہیں اسلام کے دائرے سے نکل جاؤ۔ لوگوں کو اپنے رویے درست کرنے ہوں گے۔ جماعت اسلامی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نمک دین کی موجود ہے اس کو اپنے گلے سے لگا دیں۔